بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے دا کانسیپٹ آف ایلیجبلٹی اینڈ فٹنس ان سروس لا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از ایلیجبلٹی اینڈ واٹ از فٹنس. ہم ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک گریڈ 17 کا امپلائی ہے. وہ 2015 میں گریڈ 17 میں سروس میں آیا. ان کی 5 سال کی سروس 2020 میں پوری ہو گئی. ویکنسی خالی ہو گئی. کنسیڈریشن کے لیے جو ڈی پی سی بنتی ہے, ڈی پی سی بھی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی, میٹنگ بھی ہو گئی, لیکن اس امپلائی کا کیس ڈی پی سی کے سامنے پلیس نہیں ہوا فار کنسیڈریشن. تو یہ ایلیجبلٹی کا میٹر آ گیا. کیوں؟ بیکاز گریڈ 17 سے 18 میں جانے کے لیے لینتھ آف سروس ریکوائرڈ از 5 ایئرس. یعنی گریڈ 17 میں 5 ایئر سروس ہو تو گریڈ 18 میں پروموشن کے لیے کنسیڈریشن ہو سکتی ہے, اور پروموشن جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو اکرنس آف ویکنسی ہے. ایک امپلائی ہے, وہ گریوڈ فیل کرتا ہے کہ ایک ویکنسی بھی خالی تھی, ان کی لینتھ آف سروس بھی پوری تھی, لیکن ان کا کیس ڈی پی سی کے سامنے رکھا ہی نہیں گیا. سو ہیئر کمز دا کانسیپٹ آف ایلیجبلٹی, کہ وہ ایلیجبل تھا, کنسیڈر نہیں ہوا. بیکاز کنسیڈریشن فار پروموشن از دا ویسٹڈ رائٹ آف ایوری سول سرونٹ. پروموشن از ناٹ دا ویسٹڈ رائٹ, پروموشن از سبجیکٹ ٹو فٹنس, لیکن کنسیڈریشن جو ہے وہ ویسٹڈ رائٹ. اب ہم جاتے ہیں فٹنس کی طرف. ایک امپلائی گریڈ 17 میں آیا, گریڈ 18 کے لیے 5 سال کی سروس پوری تھی. وہ 2020 میں کنسیڈر ہوا. ڈی پی سی نے کنسیڈر ہونے کے بعد آئیدر امپلائی کو ڈیفر کیا یا سپرسیڈ کیا. تو یہ ایلیمنٹ ہو گیا فٹنس کا. اب یہاں 2 فورمز ہیں. اگر وہ امپلائی ایگریوڈ ہے ایلیجبلٹی سے تو وہ سروس اپیل فائل کرے گا ان دا فیڈرل سروس ٹرائبیونل. اگر وہ فٹنس سے اگریوڈ ہے, یعنی ڈیفر ہوا یا سپرسیڈ ہوا, دین ہی ول فائل ریٹ پٹیشن ان دا ہائی کورٹ انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن. یہاں پہ میں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فٹنس کے میٹر میں سروس اپیل فائل نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ایک امپلائی ڈیفر ہوا یا سپرسیڈ ہوا تو وہ ٹرائبیونل نہیں جا سکتا. میں نے جنرلی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری اپیلیں ٹرائبیونل میں آ جاتی ہیں آن دا بیسس آف وائلیشن آف آرٹیکل 4 and 25 آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ کانسیپٹ بیسیکلی غلط ہے. یہ امپلائیز کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, امپلائیز کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, فریولس لیٹیگیشن چلی جاتی ہے. جو ہی فٹنس کا میٹر ہوگا, دا امپلائی مسٹ نو دیٹ ہی ہیز ٹو فائل ریٹ پٹیشن. اس کی پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمارے قانون میں پرووائزو ٹو سب سیکشن 2 آف سیکشن 22 آف سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ جہاں فٹنس کا میٹر ہوگا وہاں پہ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن فائل نہیں ہو سکتی. اسی طرح سیکشن 4(1)(b) آف دا سروس ٹرائبیونل ایکٹ 1973 میں یہ کانسیپٹ ہے کہ فٹنس کے میٹر ٹرائبیونل نہیں دیکھ سکتا. نمبر 3, سیکنڈ پرووائزو ٹو رول 4 آف دا سول سرونٹس اپیل رول 1977 میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ فٹنس میٹر پہ ڈپارٹمنٹل اپیل فائل نہیں کی جا سکتی. اب جب ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن نہیں ہے یا ڈپارٹمنٹل اپیل نہیں ہے تو سروس اپیل بھی نہیں ہے, کیونکہ سروس اپیل کے لیے مینڈیٹری ہے کہ امپلائی ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرے بیفور دا کنسرن ڈپارٹمنٹ یا ادارہ. اس پہ وہ 90 دن گزر جائیں, ڈپارٹمنٹ اس پہ فیصلہ کرے تو ان کے 30 دن کے اندر اپیل فائل ہو سکتی ہے, یا اگر فیصلہ نہ کرے انہیڈڈ وہ اپیل چلی جائے تو 90 دن گزرنے کے بعد 30 دن کے اندر سروس اپیل فائل کی جا سکتی ہے. Now this is the statutory period given in the rules and the act. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے. سب سے پہلے جو فیصلہ آیا ہے وہ 1991 SCMR 1129 ہے. سپریم کورٹ نے ایک براڈر لائن بیسیکلی ڈیفائن کر دی بٹوین ایلیجبلٹی اینڈ فٹنس.
جو میں نے ایکسپلین کیا کہ ایلیجبلٹی یہ ہے کہ امپلائی کی لینتھ آف سروس پوری تھی, اس کا کیس ہی پلیس نہیں ہوا, تو دین ہی واز ایلیجبل بٹ ہی واز ناٹ کنسیڈرڈ, تو وہ اپیل فائل کرے گا ٹریبیونل میں. اگر وہ کنسیڈر ہوا, ڈیفر ہوا یا سپر سیڈ ہوا تو ہی ول گو ٹو ہائی کورٹ. اب سپریم کورٹ نے ایک ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی 2025 SCMR 153, اس میں بھی یہ اصول ہیلڈ ہوا ہے کہ ایلیجبلٹی از ڈفرینٹ whereas fitness is different. Fitness is based on subjective evaluation on the basis of objective criteria. تو فٹنس کے معاملے میں اب فورم کیا ہوگا؟ فٹنس کے معاملے میں فورم ہوگا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہوگی, اور وہ ریٹ پٹیشن ہوگی آرٹیکل 199(1)(a)(2) کے نیچے. اس کو ہم کہتے ہیں ریٹ آف سرچیوریرے. اور ریٹ آف سرچیوریرے کیا ہوگا کہ جو ڈپارٹمنٹ نے آرڈر پاس کیا ہے سپر سیشن کا یا ڈیفرمنٹ کا, دیٹ از وداؤٹ لافل اتھارٹی اینڈ از آف نو لیگل افیکٹ. تو ہائی کورٹ دو چیزوں کی بنیاد پر یہ جج کر سکتی ہے, فیصلہ دے سکتی ہے یا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے اس آرڈر کی. نمبر 1, اگر آرٹیکل 4 کی وائلیشن ہوئی ہے. نمبر 2, آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہوئی ہے. یعنی اگر کہیں ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ ہے تو ہائی کورٹ جوڈیشل ریویو انڈر آرٹیکل 199 یہ دیکھ سکتی ہے کہ آئیدر کے امپلائی کے ساتھ پروموشن کیس میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی. اب ایک آخری جو کانسیپٹ ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹرن آف لیمنی کنٹرول کا. ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ سروس اپیل جب فائل ہوتی ہے تو ٹریبیونل اپیل ایڈمٹ کرتی ہے, ڈپارٹمنٹ جواب جمع کرا دیتا ہے, ڈپارٹمنٹ یہ پلی لے لیتا ہے پریلیمنری آبجیکشن کہ یہ فٹنس کا کیس ہے, تو فٹنس از ناٹ دا جورسڈکشن آف ٹریبیونل, تو ہائی کورٹ میں جائے گا. ٹریبیونل یہ کہتی ہے کہ چلے ایڈمٹ کر لیتے ہیں, ریگولر ہیئرنگ میں دیکھیں گے. یہاں آ جاتا ہے ڈاکٹرن آف لیمنی کنٹرول. ڈاکٹرن آف لیمنی کنٹرول بیسیکلی ٹریبیونل کے پروسیجر رولز ہیں, سروس ٹریبیونلز پروسیجر رولز 1974. ان رولز میں سب رول 1 آف رول 11 میں لیمنی کنٹرول کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اگر ٹریبیونل میں اپیل فائل ہوتی ہے, پریلیمنری ہیئرنگ میں ٹریبیونل دیکھے گی کہ کیا یہ جو معاملہ ہمارے سامنے ہے وہ ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے یا نہیں آتا. اگر نہیں آتا تو وہ ایڈمٹ نہیں کرے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر جورسڈکشن نہیں ہے تو وہ اپیل میرٹ پہ سنی ہی نہیں جا سکتی. اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے, PLD 2019 لاہور 407, بڑا بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے. یہ بیسیکلی ڈاکٹرن آف لیمنی کنٹرول کے بارے میں ہے. ہمارے یہاں CPC میں آرڈر 7 رول 10 یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ اگر کسی کورٹ کو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہی نہیں ہے یا سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن نہیں ہے تو وہ ٹریبیونل یا وہ کورٹ میرٹ پہ کسی معاملے کو دیکھ ہی نہیں سکتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایڈجوڈیکیشن میں 3 اصول ہیں. نمبر 1 جورسڈکشن, نمبر 2 لمیٹیشن, اینڈ نمبر 3 اپریسیشن آف فیکٹس. تو جنرلی پریکٹیشنرز جو ہوتے ہیں وہ اپیل فائل کر دیتے ہیں ٹریبیونل میں, لیکن ان دا اینڈ 1 سال یا 2 سال بعد وہ اپیل ڈسمس ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جب جورسڈکشن نہیں ہے تو اپیل ڈسمس نہیں ہو سکتی, وہ ریٹرن ہوگی. وائی؟ ڈسمسل وہاں پہ ہوگی جہاں پہ میرٹ پہ کسی چیز کو دیکھا جائے اور وہ ڈسمس ہو جائے. جہاں پہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے وہاں پہ وہ جو پلینٹ ہے, وہ اپیل ہے, وہ دیٹ شل بی ریٹرن ٹو دا appellant کہ the tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the matter. تو یہ اپیل فائل کرنے سے پہلے سب سے پہلے امپورٹنٹ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ فٹنس کے میٹر میں ٹریبیونل نہیں جانا چاہیے. فٹنس کے میٹر میں ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہوتی ہے.